کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ کو غلط الفاظ کے ساتھ مخاطب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیسا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان کافروں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے، یعنی صحابہ ایمان لے کر آئے، تو ان کافروں نے کہا کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ایسے ایمان لے کر آئے کہ جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے. یعنی ان کافروں نے معاذ اللہ صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف کہا. اب ذرا دیکھیں کہ قرآن نے کن الفاظ کا انتخاب کیا ہے صحابہ کے دفاع میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار، یعنی پہلے ہوشیار ہو جاؤ، انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہاں پر دو ضمائر استعمال ہوئی ہیں، یعنی مبتدا و خبر دونوں معرفہ استعمال ہوئے ہیں، حصر استعمال ہوا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خبردار سن لو کہ بے شک وہی لوگ سارے بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کو کوئی عقل اور شعور نہیں ہے، ان کے بھیجوں میں دماغ نہیں ہے اصل میں کہ یہ صحیح بات کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات کر رہا ہے، کوئی غلط الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، تو قرآن نے اس کو انہی الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا ہے. اب میں اس کے ساتھ ایک اور حدیث کو جوڑتا ہوں تو آپ کو اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ایمان پر اور ان کے عمل پر کیسا اعتماد کرنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو یہ جواب دو کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے تم میں سے تم دونوں میں سے جو بھی شریک. یعنی ایک شخص صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو تم نے جواب کیسے دینا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ لعنت فرمائے کہ تم دونوں میں سے جو شریر ہو اس پر لعنت فرمائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے ایمان کا تو آپ علیہ السلام کو اعتماد ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے علاوہ جو ان کو گالی دے رہا ہے لعنت پھر اسی پہ جائے. یعنی یوں ایک بات یوں کہہ لے کہ آپ علیہ السلام موجود ہو اور کوئی صحابہ کے بارے میں غلط بات کرے، حضور یہ فرمائے بس تم میں سے جو برا ہے نا اس پر اللہ کی لعنت. صحابہ پر یہ اعتماد تھا آپ علیہ السلام کو ان کے ایمان کا. اور ہم یہاں پر ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ سننا ہے کہ یار دیکھتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں. آپ کے والد صاحب سے بھری گالیوں کی کوئی وائس کلپ آپ کے پاس آئے اور آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے والد کو برا بھلا کہا گیا، آپ سننے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو آپ جی نہیں، میں کیسے سن سکتا ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. تو آپ کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کے صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور آپ یہ کہہ کے سن لو یا دیکھتے نا کیا کہہ رہا ہے. تو پھر ایک مرتبہ یہ ٹرائی کر لیں کہ آپ سے متعلق آپ کے والد سے متعلق کوئی گالیاں اگر آپ مسجد ہو اس کو بھی ذرا سن کے دیکھیں، اور اگر غیرت نہ جاگے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمانی غیرت بھی ختم ہو چکی ہے. تو اس لیے احتیاط کرنا ہے. ایک دو حدیث